السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے عرصہ قلیل میں مکمل مقابلے کے تحت فرم کا توازن۔ عرصہ قلیل میں مکمل مقابلے کے تحت فرم کے توازن کو بیان کرنے کے سلسلے میں ہم مکمل مقابلے کا تصور دیکھیں گے۔ عرصہ قلیل کا مفہوم کیا مطلب ہے، عرصہ قلیل سے کیا مراد ہے، مکمل مقابلے میں فرم کی وصولیاں کیا ہوں گی، مکمل مقابلے میں فرم کے مصارف پیدائش کیا ہوں گے، اور فرم کے توازن کی شرائط اور آخر پر فرم کے توازن کی ممکن صورتیں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ڈیفینیشن مکمل مقابلے کی۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کی ڈیفینیشن دیکھ لی تھی اور وہ تمام شرائط ڈسکس کی تھیں جو کہ مکمل مقابلے کی ہوتی ہیں۔ مکمل مقابلہ منڈی کی وہ صورتحال ہوتی ہے جس میں کسی شے کی تمام اکائیاں ایک ہی قیمت پر فروخت کی جاتی ہیں۔ اس منڈی کی 5 بڑی شرائط ہیں یا مفروضات ہیں جو پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ شے کی یکسانیت، خریدنے اور بیچنے والوں کا بے شمار ہونا، آزادانہ داخلہ، منڈی کے حالات سے واقفیت اور عاملین پیدائش کی مکمل حرکت پذیری۔ جس منڈی میں یہ 5 شرائط پوری ہوں گی وہ منڈی مکمل مقابلے کی منڈی کہلائے گی۔ عرصہ قلیل سے کیا مراد ہے؟ عرصہ قلیل سے مراد وہ عرصہ ہوتا ہے جس میں اگر کسی فرم کی پیدا کردہ شے کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے تو فرم اس شے کی پیداوار کو صرف اپنے متغیر عاملین پیدائش، متغیر عاملین پیدائش کا کیا مطلب ہے، وہ عاملین جو کہ فرم تبدیل کر سکتی ہے، جیسے جلدی تبدیل کر سکتی ہے، جیسے کہ خام مال اور محنت وغیرہ کی اور اس کی مدد سے بڑھا سکتی ہے، جبکہ فرم کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ عرصہ قلیل میں بلڈنگ کو تعمیر کریں یا پلانٹ کو لگائے۔ یہ اس کے معین عاملین ہوتے ہیں، یعنی عرصہ قلیل میں فرم اپنی پیداوار کو اس حد تک بڑھا سکتی ہے کہ جس حد تک متغیر عاملین کو وہ تبدیل کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عرصہ قلیل میں نہ تو نئی فرم صنعت میں داخل ہو سکتی ہے، اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ نہ تو کوئی نئی فرم صنعت میں داخل ہو سکے اور نہ ہی پرانی فرم صنعت کو چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اگست کے مہینہ میں گرمی کی شدت کی بنا پر تولیوں کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس بڑھی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے فرمیں یا اوور ٹائم لگا سکتی ہیں یا مزید مزدور لگا سکتی ہیں۔ یہ نیا پلانٹ نہیں لگا سکتی یا نئی فرموں کا صنعت میں داخل ہونا پاسبل نہیں ہوگا۔ فرم کے مصارف پیدائش، جیسا کہ واضح ہے کہ جب کوئی فرم پیدائش کے عمل میں مصروف ہوتی ہے تو اسے عاملین پیدائش کو خریدنا پڑتا ہے، جس کے لیے فرم کو اخراجات بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ عاملین پیدائش کو خریدنا، ان کے معاوضے ادا کرنا، ان پر جس کے لیے فرم کو اخراجات کرنے پڑتے ہیں، ان اخراجات کو ہی فرم کے مصارف پیدائش یا لاگت کہتے ہیں۔ یعنی عاملین پیدائش کو خریدنے کے لیے جو قیمت ادا کی جاتی ہے، جو اخراجات اٹھائے جاتے ہیں، ان اخراجات کا مجموعہ فرم کے مصارف پیدائش کہلاتے ہیں۔ اسی کو فرم کے مصارف پیدائش یا لاگت پیدائش کہتے ہیں۔ مکمل مقابلے کے تحت ایک فرم کو مصارف پیدائش کے انہی خطوط کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یو شیپ خطوط ہیں جن کا پچھلے چیپٹر میں ذکر ہو چکا ہے، اور مکمل مقابلے میں بھی وہی خطوط استعمال ہوں گے۔ دوسرے الفاظ میں فرم کے اوس معین مصارف، AFC، اوس متغیر مصارف، اوس مصارف اور مختلف مصارف کے خطوط بالکل وہی ہوں گے جو پہلے ہم نے پڑھے ہیں، یو شیپ۔ اس طرح مکمل مقابلے میں فرم کے وصولیوں کے خطوط بھی جیسے TRA یعنی ٹوٹل کل وصولی کا، اوسط وصولی کا، مختلف وصولی کا، یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، یہ وہی والے ہوں گے، یہ ان میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ فرم کا توازن ہے، ایک فرم اس وقت توازن میں ہوتی ہے جب وہ شے کی اتنی مقدار پیدا کرے جس پر اس کے منافع زیادہ سے زیادہ ہو۔ جس طرح صارف کا ہم نے پڑھا تھا کہ صارف تب توازن میں ہوتا ہے جب اس کی تسکین زیادہ سے زیادہ ہو جاتی ہے، اسی طرح ایک فرم اس وقت توازن میں ہوگی جب وہ اپنی چیز کی اتنی مقدار پیدا کر لے کہ جس پر منافع اس کا زیادہ سے زیادہ ہو، اور اگر اس کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے تو یہ کم سے کم ہو، کیونکہ عرصہ قلیل ہے۔ عرصہ قلیل میں فرموں کو نقصان بھی برداشت کرنا پڑ جاتا ہے کیونکہ پرانی فرمیں کاروبار کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اس لیے اگر ان کو نقصان کا سامنا تھوڑے ٹائم کے لیے تو اس کو برداشت کرتی ہیں اور حالات کا انتظار کرتی ہیں کہ حالات بہتر ہوں، ہو سکتا ہے قیمت اتنی ہو جائے کہ منافع ان کا نارمل ہو جائے یا اس سے زیادہ ہو جائے۔ اگر ان کو نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے تو وہ کم سے کم ہو۔